محترم جو انسان کو بندہ بناتی ہے، جو امام کی حدیث میں ہے، وہ کیا ہے؟ امام نے حسن اس سے کہا عنوان بصری سے، پہلی چیز کیا ہے کہ تم کسی چیز کے مالک نہیں ہو۔ پہلی چیز یعنی کیا؟ یعنی خدا مالک ہے، کسی چیز کے مالک نہیں ہو تم۔ کچھ بھی تمہارے پاس ہے سب خدا کا ہے، تمہارا مال، تمہاری اولاد، تم خود۔ اور ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں ہم کیا ہیں؟ ہم مالک بنے پھر رہے ہیں۔ ذرا سی کوئی چیز مل جاتی ہے کسی کو دیتے بھی نہیں ہے، میری ہے، خود میں نے یہ کیا، میں وہ، میرے اندر یہ، میں کیا ہے؟ جب تک نفس نہیں مرے گا، میں ختم نہیں ہوگی، اس کی مالکیت شروع نہیں ہوگی۔ یہاں اس میں کو مارنا پڑتا ہے تاکہ وہ ہو، صرف بس وہی ہے، میں تھوڑی ہوں۔ اب یہ کہنے کو اتنا آسان ہے لیکن مشکل ہے، زندگی میں پھنس جاتا ہے۔ مالک خدا مانگ لے، مال دے دو، کیسے دوں؟ اولاد دو، کیسے دوں؟ دیں اپنی اولاد۔ پریکٹیکل یہی ہے نا۔ بھی کربلا اتنا روتے ہیں، کربلا میں کیا تھا؟ اولاد دی۔ ہم تیار ہیں اپنی اولاد دینے کے لیے امام زمانے کے لیے۔ اپنے بچے کو بولتے ہیں بیٹا جو کچھ ہے سب اپنی جگہ، امام کے لیے ہو، امام جان مانگے جان دینی ہے۔ یہ بات کرو تو گھبراہٹ ہو جائے گی، کیسی باتیں کر رہے ہیں مولانا، مائیں گھبرا جائیں گی۔ بیٹے کو انجینئر بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، اچھی بات ہے بنائیں، لیکن امام کے لیے۔ بیٹا سب امام کے لیے ہے، اعمال امام کے پاس جا رہے ہیں، تم بھی امام کے لیے ہو۔ ہے نہیں ہو۔ خود سب سے بڑی ملکیت تو میں خود ہوں۔ میں خدا کا ہوں یا نہیں ہوں؟ میری نگاہیں خدا کی طرف ہیں کہ نہیں ہیں؟ میرے کان خدا کے لیے ہیں یا نہیں ہیں؟ میری سوچیں خدا کے لیے ہیں یا نہیں ہیں؟ میں تو آنکھوں کو بھی بیچ رہا ہوں، کانوں کو بھی بیچ رہا ہوں، سوچوں کو بھی بیچ رہا ہوں۔ ظاہر ہے اس میں نفس اور پھر دشمن کی سازشیں، طاقتیں، وہ اپنی جگہ پر، وہ بھی تو خرید رہا ہے آپ کو۔ یا خدا کی طرف جاؤ یا اس کی طرف جاؤ، آپ کی مرضی ہے۔ تو یا اللہ کے بندے ہو جاؤ یا دنیا کے بندے ہو جاؤ۔ میں اپنی بات کروں گا، ہم دنیا کی طرف ہیں۔ ہم بعض اوقات ایک مقام کی خاطر بک جاتے ہیں، ہم خوف کی خاطر بک جاتے ہیں۔ خدا کو تو ایسا نہیں چاہیے۔ خدا کہتا ہے میں مالک ہوں، دو، جو کچھ تمہارا ہے میرا ہے۔ تو خدا قرآن میں کہتا ہے کہ وہ انفاق کرو جسے تم محبت کرتے ہو، وہ چیز جسے تم محبت کرتے ہو وہ اللہ کی راہ میں دو۔ صحابی بیٹھے ہوئے تھے مدینہ میں، بڑا بہترین باغ تھا، نہریں، ہوائیں، پھل، باغ کو دیکھا خوش ہو رہے ہیں۔ قرآن کی آیت یاد آ گئی، خدا کہتا ہے کہ جس چیز سے تم محبت کرتے ہو، نیکی تو یہی ہے، اس کو خدا کی راہ میں دو۔ پورا باغ رسول کو دے دیا، کہا یا رسول اللہ یہ باغ اللہ کی راہ میں ہے، آپ جو دل چاہے کریں۔ خدا نے پھر جنت میں، خدا تو کوئی چیز نہیں چھوڑتا، خدا تو، آپ امام کی زیارت پہ جائیں، بہرحال ہماری تو پریکٹس ہے، آپ کو جو خرچ کریں امام کی راہ میں، امام کئی گنا ملٹی پلائی کر کے واپس دے دیتے۔ یہ اپنی طرف کچھ نہیں رکھتے، مگر ہم پھر بھی ان کے بندے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز کہ خدا مدبر ہے، خدا تدبیریں کرتا ہے، خدا پلانر ہے۔ تم اپنی زندگیوں میں بڑی بڑی پلاننگیں مت کرو۔ اس کا مطلب نہیں کہ آپ اپنے کیریئر کو ڈیزائن نہ کریں، آرزویں، کیونکہ انسان جب اپنی آرزوؤں کے تحت زندگی ڈیزائن کرتا ہے کچھ نہیں ملتا، خدا کے معارگاہ میں کھڑا ہو کر خدا نخواستہ کفر کر بیٹھتا ہے۔ خدا یہ کیا ہوا؟
یہ کیسے ہو گیا؟ خدا مدبر ہے، خدا تدبیریں کرتا ہے، اس پر کانے رہیں۔ تیسری چیز کہ جو کہنے کو سب سے آسان ہے، کرنے میں سب سے زیادہ مشکل، کہ جو خدا نے کہا ہے اس پہ عمل کرو، اور جس چیز سے خدا نے روکا ہے اس کو چھوڑ دو۔ یعنی کیا؟ یعنی واجبات ادا کرو اور محرمات حرام سے دور ہو جاؤ۔ کتنا آسان ہے؟ یہی نہیں ہوتا، ساری واجبات ادا نہیں ہوتے، سب محرمات انسان ترک نہیں کر پاتا۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ یہ تقوی کی پہلا قدم ہے، اگر یہ تم کر لو تو یہ تقوی کا پہلا سٹیج ہے، پہلا سٹیج ہے۔ بولیں گے مولانا یہ نہیں ہوتا، ابھی باقی سٹیج پہ کون جائے گا؟ کون زاہد بنے گا؟ کون ورا کے مقام پہ جائے گا؟ عزیزان محترم، بہرحال کرنا تو پڑے گا، یہ کریں گے تو پھر مقام ملے گا۔ اب دیکھیں نا، اتنے دنیا کی کسی کمپنی میں آپ، اگر کوئی کمپنی بہت اچھی ہے اور بڑی ہے، ملٹی نیشنل ہے، ہر جگہ اس کے آفس ہیں، تو وہاں جانے کے لیے محنت کرنی ہے، ٹیسٹ دینا ہے، انٹرویو دینا ہے، سی وی اچھی ہو، پڑھائی اچھی ہو، سب کچھ ہو، تو کہیں جا کے آپ کو کچھ ملتا ہے۔ تو یہ تو امام زمانہ کی کمپنی ہے، اور یہ تو اس ٹائم کائنات کی سب سے بڑی کمپنی ہے، کائنات کا امام ہے، تو یہاں پہ ایسے ہی مل جائے گا داخلہ؟ محنت تو کرنی پڑے گی نا، بندگی اطاعت کرنی پڑے گی۔ لوگوں نے کی اپنی زندگی میں، ایسے لوگ اماموں تک نہیں پہنچے۔